یہ جو ایکشن آج ایک جماعت کے خلاف ہو رہا ہے اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ میں نے ابھی مفتی صاحب سے بھی یہ عرض کیا تھا کہ آپ نیک لوگ ہیں، آپ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں راستہ دکھانے والے لوگ ہیں، اور آپ کی جو مذہبی جماعتیں ہیں، سیاست کرنا سب کا حق ہے، مذہبی جماعتوں کو بھی سیاست کرنے کا حق ہے، لیکن سیاست کی آڑ میں یا مذہب کی آڑ میں انتہا پسندی کو پہنچ جانا، ہتھیار اٹھا لینا، بے گناہوں کو نشانہ بنانا اور راستے بند کر دینا، املاک کو جلا دینا، کسی کی جان لے لینا۔ اب یہاں پر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے یہاں پر موجود ہیں، آئی جی صاحب موجود ہیں، سی ٹی ڈی کے جو سربراہ ہیں وہ موجود ہیں، اسپیشل برانچ کے لوگ بیٹھے ہیں، ہوم سیکرٹری صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ مسلمان اور غیر مسلمان اس کی تفریق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم، کوئی مسلمان، میں مفہوم بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہیں اس وقت میرے پاس، لیکن میرے لیے یہ حدیث جو ہے وہ گائیڈنگ لائٹ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اگر کوئی مسلمان، ایک دینی ریاست ہے، اس میں ظاہر ہے مسلمانوں کی ایک میجورٹی ہے، تو کوئی مسلمان غیر مسلم کے ساتھ ظلم میں انوالو ہوتا ہے یا اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں غیر مسلم کی جانب سے جس پہ ظلم ہوا ہے یا جس کے ساتھ زیادتی کی گئی، میں اس کی طرف سے گواہ ہوں گا، میں اس کا وکیل ہوں گا۔ تو انہی احکامات کی روشنی میں آپ سے یہ رہنمائی چاہتی ہوں کہ بطور حکمران، جو یہ حکمرانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ کرسی مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور یہ سدا رہنی بھی نہیں ہے، میں آپ سے یہ رہنمائی چاہتی ہوں کہ اگر کوئی جتھا ہتھیاروں سے لیس ہو کر سڑکوں پہ آ جائے اور کہے کہ مجھے میری مرضی کرنے دی جائے، ورنہ میں راستہ بند کروں گا، ورنہ میں گولی چلاؤں گا، ورنہ میں ریاست کو یرغمال بناؤں گا، عوام کو یرغمال بناؤں گا، تو وہ صرف ایک اپنا ایجنڈا فارورڈ نہیں کر رہا، وہ آپ سب کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، وہ ہمارے دین کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ آپ صرف ایک میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، اور یہ بہت میں آپ سے چاہتی ہوں اس کا جواب۔ لبیک کتنا خوبصورت لفظ ہے۔ جب آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو جب آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ یہ کہتے ہیں پاک صاف ہو کے کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں۔ لبیک کا کیا مطلب ہے؟ فرمائیے مجھے، لبیک کا کیا مطلب ہے جی؟ کہ میں حاضر ہوں۔ تو اب پاکستان میں رہتے ہوئے اس مقدس لفظ کا آپ کے ذہن میں کیا مطلب آتا ہے؟ لبیک سے آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ ایک مذہبی سیاسی اور اتنا تکریم والا لفظ جو ہم احرام کی حالت میں ہمیں پڑھنے کا حکم ہے، اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو احرام کی حالت میں، چاہے آپ وہ عمرے کے لیے جا رہے ہو یا حج کے ارادے سے جا رہے ہو، میقات کے وقت جب آپ احرام میں اس کے مقام پہ جب آپ احرام پہنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں آپ کی زبان سے کوئی کلمہ اس سے زیادہ جو محبوب نہیں ہے۔ ہم پڑھتے ہیں جب ہم جاتے ہیں احرام کی حالت میں، تو وہ دل پہ لگتا ہے جا کے وہ لفظ لبیک۔ یقین مانیں اس کا، جس طرح کبھی آپ اللہ اکبر کہیں اپنی کسی کیفیت میں، وہ ایسے دل پہ لگتا ہے جا کے، اسی طرح لبیک کا لفظ احرام کی حالت میں کیا ہے؟ اور جب آپ اذان کا جواب دیتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی لاکھ نیکیاں رکھی ہیں، تو جب آپ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے ہیں تو آپ دل میں آپ کو کیا کہنے کا حکم ہے؟ لبیک کہنے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ اس لبیک لفظ کو جب آپ چھوڑ دیں، کیا آپ لبیک کے بارے میں سوچیں آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آئے گا؟ آپ کے ذہن میں پہلا خیال جو آئے گا وہی میرا مقصد ہے آج کی بات کرنے کا۔ اور میں آپ سب سے یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، آپ کی بیٹی کے طور پہ، آپ کی بہن کے طور پہ، کہ اپنے آپ کو، اب دیکھیں جماعت اسلامی کے ساتھ میرا اختلاف ہو سکتا ہے، سیاسی اختلاف، جو
JUIF ہے یا اور بھی جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں، میرا سیاسی طور پہ میں ان سے ایگری کرتی ہوں یا نہ کرتی ہوں، آپ بھی مفتی منیب الرحمان صاحب، ان کو بھی میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ کبھی آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں یہاں پر اہل تشیع کے لوگ بھی شامل ہیں، اور بہت ایک محرم میں ایک ایکسٹینسو ایک ایکسرسائز ہوتی ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی کیلوں والا ڈنڈا آپ حضرات میں سے کسی نے اٹھایا ہو، راغب نعیمی صاحب یہاں پر موجود ہیں، یا کسی نے یہ کہا ہو، آج تک میں نے آپ حضرات کی زبان سے ممبر پہ کھڑے ہو کے میں نے کبھی یہ سنا ہی نہیں کسی سے کہ کوئی یہ کہتا ہو اس کو مار دو، اس کو جلا دو، راستہ روک دو۔ اور دیکھیں کس لیے؟ غزہ کے لیے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا اور دل جو ہے وہ غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دھڑکتا بھی ہے، دکھتا بھی ہے۔ اور مجھے جو امت مسلمہ کی جو جتنے بھی پاورز ہیں اس وقت، انفلوئنشل لوگ ہیں، ہم سمیت، مجھے شکوہ ہے اپنے آپ سے بھی کہ ہم وہ توانا آواز نہیں بن سکتے یا بن سک رہے جو ہمیں بننا چاہیے، کہ جس طرح وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں ظالم جو ہیں، اور فلسطین میں جو جس قسم کے مناظر ہم سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز آتی ہیں، جس قسم کے ہم میں آنیسٹلی وہ شاید قیامت ہے ان لوگوں کے اوپر گزرتی ہے، لیکن جب ایک حل دنیا کے سامنے آیا اور غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں نے جب اس کو نہ صرف سیلیبریٹ کیا بلکہ خوشی منائی کہ ان کے اوپر جو ظلم کی ایک داستان تھی وہ ان کو لگا کہ اب ہمیں ریلیف ملے گی، وہ خوشی منا رہے تھے، دنیا شکر ادا کر رہی تھی کہ کچھ بھی ہوا، کم از کم کوئی معاملہ جو ہے وہ سلجھنے کی طرف جانے لگا ہے، یا کم از کم ان کے اوپر جو ڈیلی جو مظالم ہوتے ہیں وہ بند ہوں گے، جو ہیومن رائٹس کی وہاں پہ وائلیشنز ہوتی ہیں وہ کم از کم بند ہوں گی، بچے وہاں شہید نہیں ہو رہے ہوں گے، خواتین اور مرد وہاں شہید نہیں ہو رہے ہوں گے، یا لوگ بھوکے کم از کم نہیں مر رہے ہوں گے۔ تو ہم یہ خوش ہوئے، تمام مسلمانوں کو خوشی ہوئی اور ایک امید کی کرن جاگی کہ شاید انشاءاللہ تعالی بہتری کے اب کوئی آثار نظر آئیں گے۔ تو جب فلسطین میں لوگ خوشی منا رہے تھے، یہاں پر اعلان کیا گیا کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے فلسطینیوں کے لیے جو خوشی منا رہے تھے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ آپ جینوئنلی یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کے لیے وہ مظاہرہ کیا گیا تھا یا مظاہرہ پلان کیا گیا تھا؟ اور ہم نے تو اتنا بڑا یہ ہنگامہ چلا، میں نے ایک بار آپ سب مجھے گواہی اس کی دیں گے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ایک بار میں نے کسی اس شرپسند جماعت کے ایک شخص سے بھی فلسطین کے بارے میں ایک جملہ نہیں سنا۔ اگر سنا تو یہی سنا کہ مار دو، یہی سنا کہ ان کو چھوڑنا نہ، ان کو گھروں میں جانے نہ دینا، یہی سنا۔ یا اور جو نظر آیا وہ کیا آیا کہ جو آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پولیس اور رینجرز، ان کو پوائنٹ بلینک رینج سے گولی ماری گئی۔ مجھے بتائیں کہ کوئی کھڑا ہو کے پوائنٹ بلینک رینج سے مسلمان شخص کو جو آپ کا محافظ ہے اس کو گولی مارے گا؟ آپ اس کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والوں میں سے آپ ان کو اس میں ان کا شمار کریں گے؟ آپ کے گھروں سے جو صفائی کرتی ہے، آپ کے محلوں سے جو صفائی کرتی ہے، آپ کی سڑکوں کی جو صفائی کرتی ہے، ستھرا پنجاب جو ایک بہت پاپولر پروگرام ہے، صفائی نصف ایمان ہے، اس کے لیے مجھے کچھ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گاڑیاں جن کو عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے خریدا گیا، جو آپ کے گلی محلے صاف کرتے ہیں، آپ کے شہر صاف کرتے ہیں، ان گاڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ وہ لوگوں کے خون پسینے کی کمائی ہے جس سے ایک خدمت انجام دی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں صفائی کی جا رہی تھی۔ وہ آپ کے ماحول کو خوبصورت بنانے والے لوگ ہیں، وہ گاڑیاں اور وہ جلا دی گئی۔ مشن کے لیے جو ہے وہ اس کو ترتیب دیا گیا تھا، میں نے ان کو فیس کیا تھا وہاں پر، ادھر میرے والد کے اوپر بھی جوتا پھینکا گیا اسی الزامات میں جو ایک گمراہ کن الزامات تھے۔ احسن اقبال صاحب کو گولی ماری گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں ان کے کس قسم کے سوشل میڈیا پہ ان کی کس قسم کی ٹویٹس آتی ہیں یا پوسٹس آتی ہیں کہ
ان کے سیکیورٹی میں کوئی ایسا بندہ پیدا ہو جو ان کو قتل کر دے, جو ان کو مار دے. آپ سوچیں کہ کیا آپ تمام حضرات سے میرا سوال ہے, مجھے کائنڈلی جواب دیجیے گا کہ آپ اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں؟ تو بات تو یہاں ختم ہو جاتی ہے. مجھے پتا ہے آپ نہیں کرتے, تو بات یہاں ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد کوئی کسی شک اور شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہنی چاہیے. آپ اپنے آپ سے وہ ایک نام آپ کا استعمال کرتے ہیں, بدنامی آپ کی ہوتی ہے, ان کی بدنامی نہیں ہوتی. ان کی تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے. مذہبی جماعتوں کی بدنامی ہوتی, مذہبی سیاسی جماعتوں کی بدنامی ہوتی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایک ہی جو ذہنیت ہے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے, مسجد ہے, اس کو کس چیز کے لیے استعمال ہونا ہے؟ اس کو دین کی تبلیغ کے لیے استعمال ہونا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے, چاہے وہ نماز ہو یا وہ تدریس کا عمل ہو, اس کے لیے استعمال ہونا ہے اس کو. اگر آپ مسجد کا مائک اور مسجد کا ممبر صرف یہ کہنے کے لیے استعمال کر رہے ہوں کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے, یہ دین مخالف لوگ ہیں, جب فتوے وہاں سے جاری ہو رہے ہوں, اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی اور کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ اس کے گھر کی تقدس کی پامالی اور کیا ہوگی؟ میں نہیں چاہتی کہ کسی کے اوپر ایکشن ہو. اسی لیے جو ہم نے ان سے جو ان کی جو مساجد ہیں اور جو ان کے مدارس ہیں جو ہم نے سیل کیے, اس کو ہم نے مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے کیے. میں نے اس کو اپنی حکومت میں نہیں رکھا, میں نے اپنے اوقاف ڈپارٹمنٹ کو نہیں دیا, اس کو آپ سب کے حوالے کیا, کیونکہ میرا ایک یقین ہے آپ پہ, میرا ایمان ہے کہ آپ لوگ اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کی ترویج کے لیے استعمال کریں گے. اس لیے وہ ہم نے آپ کے حوالے کر دیے. اور پہلی بار مجھے آپ بتائیں کہ کیا کبھی یہ ہوا کہ جو سب سے محترم شخص ایک محلے میں یا ایک گاؤں میں کون ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی امام مسجد سے فیصلہ کرا لو, امام مسجد نے یہ کہہ دیا تو یہ ہوگا. سب سے محترم شخص اللہ تعالیٰ کے گھر کا امام ہوتا ہے. مجھے اس بات کی تکلیف تھی کہ ان کو کبھی کچھ مساجد ایسی ہیں, بلکہ بہت بڑی تعداد مساجد کی ایسی ہے جس کے امام کو تنخواہ دینے کے لیے, جس کے مؤذن کو تنخواہ دینے کے لیے سب چندہ جمع کرتے ہیں اور اس کو مہینے کی تنخواہ دی جاتی, اور وہ غریب لوگ ہوتے ہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا تھا کہ ان کی بے عزتی ہے یہ کہ ان کو چندہ جمع کر کے تو ان کو ایک تنخواہ دی جا رہی ہو. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, کیا کبھی کسی نے یہ قدم اٹھایا کہ 65,000 جو مساجد ہیں ان کے جو ان کے امام حضرات ہیں ان کا وظیفہ مقرر کیا جائے؟ بے شک وہ وظیفہ ایک ناکافی اماؤنٹ ہے, زیادہ ہونا چاہیے, اس کو ہم زیادہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی, لیکن کم از کم اگر باقیوں کو راشن کارڈ مل رہے ہیں, باقیوں کو جو ان کی مالی معاونت دوسرے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی جا رہی ہے, تو ان کی بھی ہونی چاہیے. میں نے اپنے والد کو کہا کہ ہم ان کو 15,000 روپیہ مہینہ دیا, تو مجھے کہتے ہیں یہ تو بہت تھوڑا ہے, آپ کو اس کو 25,000 کرنا چاہیے. تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو اون کرتی ہے, کہ لوگوں کی جو چندہ ہے کرنا ہے اس کے لیے اس کے اوپر آپ کو ڈپینڈ نہ کرنا پڑے. لاؤڈ سپیکر کا جو ہے, آپ حضرات میرے ساتھ شاید مفتی صاحب کو کوئی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جھوٹ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے کہ اتنے قتل ہو گئے, اتنے لوگ جہاں بحق ہوئے, تو ان کی لاش کہیں تو ہوگی نا. اتنے لوگ زخمی ہو گئے, ان کا کوئی تو ہسپتال میں وہ گئے ہوں گے نا, کہیں تو ان کی مرہم پٹی ہو رہی ہوگی نا. 600 افراد ہلاک ہو گئے, 500 افراد ہلاک ہو گئے, اور وہ تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. بھئی مجھے ثبوت چاہیے نا کہ وہ لاشیں کہاں گئیں اچانک. اور آج کل تو آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, سب کے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے, موبائل فون ہے تو کیمرہ ہے. وہ کون سی ایسی قتل ہوا ہے جس کی کوئی موبائل کی ویڈیو نہیں آ رہی؟ اس بات کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ دفتر سیل کر دیا, یا مدرسے کو سیل کر دیا, یا ریڈ ہو گیا, یا پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے. جو حکومت کر رہی ہے وہ میں چھپاتی نہیں ہوں, کر رہی ہے, لیکن اس بات کا کوئی ایک ثبوت لے آئے کہ 600 افراد, جب خدا نہ خواستہ 600 افراد جہاں بحق ہوں تو وہ لاشوں کو تو ڈھیر لگ جائے گا. وہ کدھر ہیں وہ لاشیں؟ میں تو ثبوت مانگتی ہوں, مجھے دیں تاکہ میں اپنی پولیس کو پکڑوں کہ کیوں مارا ہے اس کو.
वीडियोस अगर मेरे पास आ रही हैं तो इस चीज़ की आ रही हैं कि लबैक के जो अफराद थे उनके हाथ में जो गन्स थी, उनके हाथ में असलहा था और उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाई। अगर तस्वीर और वीडियोस आ रही हैं मेरे पास तो उस चीज़ की आ रही हैं कि उनके दफातर से बे इंतहा, मैं तो हैरान हो गई जिस किस्म का असला उनके पास से निकला। असला इस्लाम की तरवीज के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता। तो मैं तो कहती हूं कि मुझे दें सबूत, आखिर वो लोग कहां गए, वो लाशें कहां गई, वो डेड बॉडीज किधर गई। मेरी डेड बॉडी अगर आई है मेरे किसी पुलिस वाले की तो दुनिया ने देखी है, उसका जनाजा दुनिया ने पढ़ा है। कोई जख्मी अगर पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों का कोई जख्मी हुआ है तो वो दुनिया ने देखा है, मुझे भी दिखाएं। और मैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने मुझे कहा कि एक दफ़ा लिस्ट आप दोबारा जारी कर दें कि कितने लोग जख्मी हुए। तो मैं वो बिल्कुल, ये मेरे सामने बैठे, इनको मैं होम सेक्रेटरी साहब आप काइंडली वो लिस्ट दोबारा इनके साथ शेयर कर लीजिए कि आपकी दानिस्त में आपकी जो गिनती है उसमें कितने लोग जो हैं वो इनके जख्मी हुए हैं लबैक वालों की। मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन इतने कत्ल हो गए, सैकड़ों, दर्जनों नहीं सैकड़ों कत्ल का इल्जाम लग गया, वो लाशें किधर गई? 600 लाशें तो खुदा ना खास्ता लाशों का पहाड़ बन सकता है, अल्लाह ताला मुझे माफ करे। लेकिन ऐसे नहज तक मामलात को लाया क्यों जाए? हम कोई एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं। अल्लाह ताला ने कहा हम भाई भाई हैं, तो कभी भाई दूसरे भाई के खिलाफ हथियार उठाता है, उसको कत्ल करता है, उसके बच्चों को यतीम करता है, उसकी बीवी को बेवा करता है, उसके माँ बाप को औलाद से महरूम करता है। आप खुद सोच लें कि कितने सख्त अहकामात हैं इसके बारे में हमारे दीन के। लाउड स्पीकर की अगर मैं बात करूं तो लाउड स्पीकर अजान के लिए इस्तेमाल होता है, लाउड स्पीकर खुतबात के लिए, जो जुमे के खुतबात होते हैं, ईद के खुतबात होते हैं, उसके लिए अनाउंस होता है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं इनको कि जो मस्जिद और उसके मुंतज़मीन इस्तेमाल कर रहे लाउड स्पीकर को अजान के लिए, खुतबात के लिए, जो जुमे का खुतबा होता है, उनको हाथ भी नहीं लगाना। आज की इस महफिल में के बाद जो मजहबी जमातें वो अपने आप को इस नासूर से अलहदा करेंगी और जो लोग उनके झांसे में आ जाते हैं, जो आम अवाम उनके झांसे में आ जाते हैं, जो इसको एक मजहबी रंग जो देते हैं वो उसके झांसे में आ जाते हैं, आप उनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करेंगे। और मेरे दस्तो बाजू बन के आप पंजाब में अमन और अमान के लिए अपनी कोशिशों को न सिर्फ जारी और सारी रखेंगे बल्कि उनको और भी तेज़ कर देंगे। तो मुझे आज आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई और उम्मीद करती हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला बेहतर वक्त में और भी इसी तरह मिलते रहेंगे और अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम और दायम रखे। अल्लाह ताला हम सबको एक होकर, एक कौम बनकर, एक ख़ानदान बनकर अल्लाह ताला हम सबको इस मुल्क में अमन और अमान से रहने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया।